الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المجيد المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیری نظر سے دلوں کے چراغ جل اٹھے. انہیں اپنی چراغوں سے دنیا نے روشنی پائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم اہل درد کہاں جائیں تیرے کوچے سے. ہم اہل درد کہاں جائیں تیرے کوچے سے. وہیں مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی. وہیں مریں گے جہاں ہم نے زندگی پائی. ماشاءاللہ کافی دیر سے آپ حضرت خواجہ حاجی شریف زندگی رحمۃ اللہ علیہ کے عزت اللہ میں حاضر مبارکباد کے لائق ہیں. حاجی شمسو صاحب اور ان کے رفقا اہل قنوج کہ انہیں اس خدمت کا موقع ملا ہے. اللہ والوں کی خدمت یہ سب کی قسمت میں نہیں لکھی ہوتی. بے شک. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا شہر، ہمارے شہر کی عوام، قنوج کے باشندے سب اللہ والوں سے محبت کرنے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کے 1 بج رہے ہیں لیکن آپ دیکھیے ابھی ماشاءاللہ کافی لوگ سرکار حاجی شریف کی محبت میں بیٹھے ہوئے. اس بارگاہ سے، اس دیار سے ہم غلاموں کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جامعۃ الاحمدیہ کی جڑ حضرت حاجی شریف سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار بحر العرفان نے قنوج کی زندگی کی اپنی پہلی رات حضرت حاجی شریف کے چوکھٹ پہ گزار کر اس دیار کو آباد کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وقت کیسا بھیانک وقت تھا کہ جس وقت حضور بحر العرفان قنوج میں آئے تھے اور حاجی شریف کے اس علاقے کا کیا حال تھا. عصر کے بعد لوگ نکلنا پسند نہیں کرتے تھے.
لیکن سرکار محبوب عرفان نے اسے ایسا آباد کیا کہ ان سے محبت کرنے والوں نے اس بات کی قسم کھا لی کہ جب تک زندہ ہیں حضرت حاجی شریف کے اس محلے کو آباد رکھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اللہ والوں کی محبت ہی تمہیں مدینے تک لے جاتی ہے، بے شک۔ اور مدینے کی محبت ہی اصل ہے۔ ہم سے قبل کافی تقریریں ماشاءاللہ کافی نعتیں آپ نے سماعت فرمائی۔ کمیٹی کی بھی خوش نصیبی ہے کہ فری میں مقررین شعراء بہت مل جاتے ہیں۔ یہ شاید پہلا ایسا اسٹیج ہوگا جس اسٹیج پہ فری کے شعراء مقررین ابھی بھی اتنے ہیں کہ اگر چاہیں تو پوری رات آپ پروگرام چلا سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ مقرر ہیں، کوئی ایسے نہیں مقرر ہیں۔ الحمدللہ جامعۃ الاحمدیہ کے بچوں نے وہ کام کیا ہے کہ آج ہندوستان کے کونے کونے سے ہر کوئی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ ہمیں اگر اپنی مسجد میں امام رکھنا ہے تو جامعۃ الاحمدیہ کا امام رکھنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار محبوب عرفان کا تربیت یافتہ لڑکا کرتا ہے۔ بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ پڑھنے والے سنانے والے بھی یہاں خلوص کے ساتھ آتے ہیں، بے شک۔ حاجی شریف کی محبت میں آتے ہیں، ہمارے شہر کے لوگوں کی محبت میں آتے ہیں۔ ہمارے شہر کے لوگوں کی بھی بڑی قربانیاں ہیں۔ سرکار محبوب عرفان کا جو ساتھ ہمارے شہر کی عوام لوگوں نے دیا، ہمارے شہر کے معزز لوگ بھی بیٹھے آج دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ کئی چہرے بڑے نئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اس اتحاد کو قائم و دائم رکھے۔ یہ حقیقت ہے اگر ہمیں اتحاد ہو گیا، اختلاف سے ہم دور ہو گئے تو ہم دنیا میں اسلام و سنیت کا وہ کام کر سکتے ہیں کہ دنیا دیکھ کے اشرف کرے۔ سبحان سرکار محبوب عرفان علیہ رحمت و رضوان کے لکھے ہوئے چند اشعار بس اس پہ ہم اپنی تقریر اختتام کریں گے کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے۔ کلام تو بہت پرانا ہے لیکن شاید ابھی سامنے آیا نہیں۔ مدینے کی محبت، مدینے کا عشق یہی ہے کہ مدینے کے ہو کے رہ جاؤ تو دنیا تمہاری ہو کے رہ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ مدینہ کو دل میں بسا لو، نگاہوں میں مدینے کو بسا لو، گنبد خضرا کے جلوے نگاہوں میں بسا لو تو دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری، قبر بھی ہماری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار محبوب عرفان فرماتے ہیں مقدس ہے، مطہر ہے، مدینہ کیا معطر ہے۔ آپ الفاظ پر غور کیجیے گا، آواز میں نہیں۔ مقدس ہے، مطہر ہے، مدینہ کیا معطر ہے، فضائیں تک بتاتی ہیں یہ شہر شاہ انور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضائیں تک بتاتی ہیں یہ شہر شاہ انور ہے۔ اب دیکھیں آج بڑے منکرین ہیں، مدینے کی محبت کھاتے مدینے کا ہے لیکن گانے سے مدینے کا ڈر لگتا ہے۔ سرکار محبوب عرفان فرماتے ہیں کہ عبادت پر بھروسہ کرنے والوں ہوش میں آؤ۔ صرف نمازوں سے کام نہیں چلے گا، روزوں سے کام نہیں چلے گا، ہر سال حج کرنے سے کام نہیں چلے گا، عمرہ کرنے سے کام نہیں چلے گا جب تک دل میں محبت نہیں ہوگی مدینے سے۔ لاکھ آپ مدینے کی چوکھٹ پہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد خضرا کے سامنے نمازیں پڑھتے رہو، حرم مقدس میں نمازیں پڑھتے رہو، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دیں جب تک ہمارے دل میں مدینے کی سچی محبت ہے۔ عبادت پر بھروسہ کرنے والوں ہوش میں آؤ، عبادت پر بھروسہ کرنے والوں ہوش میں آؤ، وسیلہ واسطہ سب کا یہی ایک ذات سرور۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وسیلہ واسطہ سب کا یہی ایک ذات سرور ہے، یہی ہے مصطفیٰ خیر الورا شاہ مطہر، یہی ہے مصطفیٰ۔ آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو، زندگی میں صرف کچھ نہ پڑھو، آقا علیہ السلام کی سیرت پڑھ لو، آپ کو خود تعجب ہوگا کہ میرے رب نے میرے محبوب کو کیسا بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔
یہی ہے مصطفیٰ خیر الورا شاہ ہدا لوگوں، نہ ان پر فدا ان پر زمانہ ہے جہاں ان سے منور، فدا ان پر زمانہ ہے، فدا ان پر زمانہ ہے جہاں ان سے منور۔ یہ مدینے کی ہی روشنی ہے جو کہیں قنوج میں چمک رہی ہے، کہیں اجمیر میں چمک رہی ہے، کہیں بغداد میں چمک رہی ہے، کہیں سرہند میں چمک رہی ہے، کہیں بریلی میں چمک رہی ہے، کہیں گلگرام میں چمک رہی ہے، کہیں مدن پور میں چمک رہی ہے۔ یہ سب جو روشنی ہے یہ سب مدینے کی روشنی ہے۔ الحمدللہ ہم اپنے اس ملک میں رہتے ہیں، ہمیں فخر ہے ہمیں اس ملک پر، کیونکہ اس ملک کا نام ہمارے ہندوستان کا نام، ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں، اس بنا میں محبت کرتے ہیں کہ اس کا نام میرے نبی کی زبان پہ آیا۔ میرا نبی اس ملک سے محبت کرتا تھا، میں اپنے ملک سے محبت کرتا ہوں۔ الحمدللہ میرا ملک جنت نشان، اور جنت نشان کوئی آج کل کی حکومتوں کی وجہ سے نہیں ہے، شاشن پرشاشن کی وجہ سے نہیں ہے، تاج محل کی وجہ سے نہیں، لال قلعے کی وجہ سے نہیں، جنت نشان صرف غریب نواز کی وجہ سے، جنت نشان امام ربانی کی وجہ سے، جنت نشان حضرت حاجی شریف کی وجہ سے، جنت نشان بلگرام کی وجہ سے ہے، جنت نشان قطب المدار کی وجہ سے۔ کتنے خوش نصیب ہیں ہم، کوئی اسے اپنا ملک نہ سمجھ لے، یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا۔ 1000 برس ہم نے اس پہ حکومت کی، ارے اس وطن سے تو ہمیں اتنی محبت ہے، ہم پیدا اس سے ہوئے ہیں، ہم دفن بھی اسی میں ہوں گے۔ ارے تم ہماری خاک کو بھی اگر نکال کے پھینکنا چاہو تو کوئی دوسرے ملک میں لے جا کے پھینک نہیں سکتے ہو، اگر ہماری قبروں کو بھی کھود کے تم ہمیں بہانا چاہو گے تو یا تو گنگا میں بہا دو گے یا اسی سرزمین پر آپ ہمیں پھینک دو گے، لیکن بدل گئے اس ملک۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، راجہ کا ہندوستان، راجہ کا ہندوستان، دم دم دستگیر غوث اعظم میرے پیر۔ ہمارا ہندوستان بہت مبارک ہے۔ سرکار امام ربانی فرماتے ہیں اس ملک میں نہ جانے کتنے انبیاء اکرام تشریف لائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو ہر نبی کی قبروں کو بھی بتا دوں، ان کے نام بھی بتا دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے نبی تو آئے ہیں لیکن ولی بھی ایسے آئے ہیں جو سب کا پتہ دیتے ہوئے آئے ہیں۔ سرہند مقدس کے پاس ایک جگہ ہے براز، وہاں 3 انبیاء اکرام کے مزارات ہیں، ان کے امتیوں کے مزارات۔ آپ قنوج دیکھ لیں، قنوج کے چپے چپے میں نہ کوئی اللہ والا ایک ایک کونا سنبھالے ہوئے، کہیں سلطان پیر ہیں، کہیں والا پیر ہیں، کہیں صحابہ ہیں، کہیں حاجی شریف ہیں، اور بچا کچا سرکار بہر الرفان ایک سائڈ قنوج ایک واحد جگہ ایسی ہے۔ قنوج کی عوام کو آپ بات دیں اس بات پہ، ان کی سنیت آپ سمجھیں اس چیز سے، مدینے کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ قنوج کی عوام بہتوں کو نہیں معلوم ہوگا، قنوج واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں تھانے میں غیروں کے آنے پر یہ ریکارڈ موجود ہے تھانے میں کہ یہاں باہر کا کوئی آ نہیں سکتا ہے۔ واہ واہ۔ وہ بزرگوں کی محبت دلوں سے نکالتے ہیں، مدینے کی محبت دلوں سے نکالتے ہیں، واحد شہر ایسا ہے۔ تو آپ سوچیں ہمارا ملک تو ہے اچھا، لیکن الحمدللہ ہمارا قنوج بہت اچھا ہے۔ قنوج یہ تو حضرت حاجی شریف ہوں، حضرت بالا پیر ہوں، صحابہ ہوں، سرکار بہر العرفان ہوں، سمجھے، یہ تو کچھ ایسے ہیں جنہیں سب جانتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے بزرگان دین میں جنہیں کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت میں چلے جائیے، سرکار بہر العرفان نے بہتوں کا پتہ بتا دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مزاریں بہت ہیں لیکن یہ نہ سمجھو بہت مزاروں میں
یتیم بزرگ ہیں. ارے مزاروں میں کیسے کیسے اللہ کے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جالے آرام فرما ہے، دنیا جنہیں جان نہیں سکتی ہے. بس آپ والے تیرے جوبن کا تماشا دیکھیں، دی گئے کوٹ کو کیا آئے نظر کیا دیتے ہیں. سرکار بحر العرفان ہمارے کمیٹی کے صاحب ان کے ساتھ میں تھے، کانپور میں ایسے ذکر کرنے لگے. حضرت شاہ میرا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کا سرکار بحر العرفان تشریف لے گئے، چادر اوڑھی مراقبے میں بیٹھ گئے. سب نے دیکھا ہوگا کہ سرکار بحر العرفان کا روتا روتا اللہ اللہ کرتا تھا. ایک صاحب کہنے لگے یہ کیسے یہ ہلنا ہے. ان سے وہ کہنے لگے آدھا گھنٹہ ہو گیا چادر کے اندر طوفان برپا تھا. تو ان سے کہنے لگے یہ کیسے ہلنا ہے، تم 5 منٹ ہل کے دکھا دو تب تمہیں جانے. سرکار بحر العرفان نے ہی بتایا. آج بھی حضرت حاجی شریف کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ اکبر، یا تو آنکھیں بھی نہیں، دل اس لائق نہیں، لیکن ظاہر میں ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی اللہ کا ایک بہت بڑا ولی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار بحر العرفان شاید پچھلے 2 سال پہلے ہی فرما رہے تھے کہ کوئی آنکھ والا جا کے حضرت حاجی شریف کے قدموں میں بیٹھ کے دیکھے کہ قبر کے اندر کیا مناظر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت والا پیر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ایک غیر مسلم آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضور ہم لوگ سب سے بہتر ہے، ہم مرتے ہیں ہمیں جلا دیا جاتا ہے، ہمیں نام و نشان مٹ جاتا ہے، کچھ نہیں، آپ لوگ دفن کیے جاتے ہیں، سڑتے ہیں گلتے ہیں، ہڈی زمینیں کھا جاتی، سب کھا جاتا ہے، کیا رہ جاتا ہے. سرکار بالا پیر فرمانے لگے کہ سب نہیں گلتے سڑتے، سب تو مٹی نہیں کھاتی ہے. واہ سبحان اللہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو مدینے کی محبت میں مرنے والے ہوتے ہیں، جو تعلیمات مدینہ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، انہیں زمین نہیں کھاتی ہے. اور فرمایا کہ جاؤ حضرت حاجی شریف کے یہاں. حضرت بالا پیر نے کچھ پڑھا پھونکا، حضرت حاجی شریف کی قبر پھٹ گئی. وہ غیر مسلم دیکھ رہا ہے کہ حضرت حاجی شریف آن بان شان کے ساتھ اپنی قبر انور میں غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتا، قدموں میں گر جاتا ہے کہ حضور مجھے کلمہ پڑھائیے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. لیکن بس وہی ہے یاد والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ گور